اطمینان سے میری بات کو سن لیجیے. میرا مقصد آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبا چوڑا بیان کرنا نہیں، میں اس بیماری کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں جس بیماری کی وجہ سے اب مریض صحت مند نہیں ہو رہا، جس بیماری کی وجہ سے اب ہم اقتدار میں نہیں آ رہے، اب ہم طاقتور نہیں ہو پا رہے، جس بیماری کی وجہ سے ذلت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. ہمارے اکابر تقوی والے تھے، ہم کون سے مسلمان بن گئے بھائی؟ فتوے والے. کون سے بھائی؟ بولتے رہو، کھانا تو کھلایا مولوی ساجد صاحب نے. الحمدللہ. تو فتوے والے بن گئے. اب فتوے والوں کو نماز سے کوئی لینا دینا نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، زکوٰۃ سے نہیں. یہ تو فارمیلٹیاں بنا دی ان مسلمانوں نے. ان کو فتویٰ چاہیے مولوی کے خلاف، فتویٰ چاہیے پڑوسی کے خلاف، فتویٰ چاہیے اپنے سگے بھائی کے خلاف، فتویٰ چاہیے پردھان کے خلاف، فتویٰ چاہیے قبرستان کے متولی کے خلاف. ان کے پاس سوائے فتووں کے بچا ہی کچھ نہیں ہے. انہوں نے اسلام کو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا ذریعہ بنا لیا. اللہ کی مدد جو ہے وہ نکل گئی، اللہ کی مدد نکل گئی. علامہ عامر عثمانی نے کہا نا کہ ہماری پستی کی انتہا کیا، کہتا ہے ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا. ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ. گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ. یہی پتہ نہیں ہے اسلام ہے کیا، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے. آج کوئی غیر مسلم دوست آ کے اگر آپ سے پوچھ لے کہ میاں صاحب ذرا ہمیں اسلام سمجھا دو، تو دائیں بائیں بگلے جھانکتے ہیں. وہ لوگ بگلے جھانکتے ہیں جو دوسرے کو یہ کہتے ہوئے سلوار ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے. وہ بگلے جھانکتے جو دوسروں کو یہ بتائیں گے کہ کرتا کیسے پہننا کیسے نہیں پہننا، جو یہ بتائیں گے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جو یہ بتاتے ہیں کہ امام کو کب نوکری سے نکالنا ہے، کب اس کو رکھنا ہے، جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال کون کھائے گا کون نہیں کھائے گا. لیکن جب ان کو کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ ہم کو اسلام سمجھا دو تو ان کے پلے کچھ نہیں، پھر یہ بگلے جھانکتے ہیں. میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ نے ہمیں میدان میں اتارا کیوں ہے؟ کیا ہمارا صرف مقصد مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، قرآن پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، یا اس کے علاوہ کوئی اور مقاصد محمد رسول اللہ نے ہم کو دیے؟ کوئی غیر مسلم ہمارے پاس آ جاتا ہے مسجد میں، وہ آ کے اگر پوچھتا ہے انصاری صاحب، قریشی صاحب، پٹھان صاحب ذرا ہمیں 2 منٹ میں اسلام سمجھا دو، ہم سجے کھبے دیکھتے ہیں یار اس کو کیسے سمجھائیں 2 منٹ میں اسلام، اسے کیا بتائیں ثنا کیا ہوتی ہے، درود کیا ہوتا ہے، سلام کیا ہوتا ہے. پھر مولوی کو پوچھنے جاتے ہیں مولوی صاحب ایک غیر مسلم قرآن شریف مانگ رہے ہیں، انہوں دے دئیے کہ نہ دئیے، تہاڈے پیو دا قرآن ہے بھی یہ مانگ رہا ہے قرآن، اس کو دے دیں یا نہ دیں. ایک سازش کے تحت پچھلے 70-80 سالوں میں اس بات پر محنت کی گئی کہ مسلمانوں کو یہ سمجھاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ہے اور اسلام بھی صرف مسلمانوں کے لیے ہے. غیر مسلم کے تو سلام کا جواب بھی دینا نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں حرام ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ نے تو گرتے ہوا کو چھاتی سے لگایا. محمد الرسول اللہ نے ظلم کرنے والوں کو دعائیں دی، محمد الرسول اللہ نے ان کے اوپر تشدد کرنے والوں کا جنازہ تک پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ کون سے مسلمان ہیں جو دوسرے آدمی کو اس کی ذات اور نسل، اس کی برادری اور رنگ کی بنا پر اپنے سے کمتر سمجھتے ہو؟ کان کھول کے سن لو، جو بندہ محمد الرسول اللہ کا نام لیوا بھی ہو اور وہ مذہب کی بنیاد پر کسی سے نفرت کرتا ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ میری برادری کا نہیں، میری نسل کا نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا.
اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام نے تو دو باتیں کی پوری دنیا سے، قربان جاؤں سونے نبی کی ذات پر، دو باتیں کی، اور دو باتیں ایسی کی کہ دنیا کی ساری حکومتیں گھٹنا ٹیک گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ اب وہ دو باتیں ہی ہمارے پاس ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھ لے جی اسلام کیا ہے، کوئی سمجھا دے گا 1 منٹ میں اسلام کیا ہے؟ دور دور تک ایسے لوگ مسلمانوں میں آپ کو آج نہیں ملیں گے۔ راہ چلتا ہوا بندہ کوئی پوچھ لینا میاں صاحب السلام علیکم، اچھا آپ مسلمان ہیں؟ ہاں جی، ذرا یہ تو بتاؤ مسلمان کہتے ہیں کس کو ہیں؟ پھر بگلے جاگنے لگے گا کہ یہ تو لمبا چوڑا مسئلہ ہے، اس کو سڑک پہ بتا دوں۔ ارے مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک لمحے میں بتا دے مسلمان ہے کیا، اسلام کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے۔ تھوڑا سا کام کرنا ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے، پڑھتے ہی اسلام کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ مجھے میرے غیر مسلم دوست پوچھتے ہیں اسلام کیا، میں نے کہا میں آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں کہ آپ کی بیوی چاہتی ہے نا کہ آپ کسی اور کے ساتھ تعلق نہ بنائیں، اور یہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ تعلق نہ بنائے، یہ مالک چاہتا ہے کہ نوکر اس کے وفادار رہے، اور یہ حکمران چاہتے ہیں کہ یہ ملازم ان کے وفادار رہے۔ میں نے کہا میرے نبی نے بھی تو یہی کہا کہ وہ جس نے پیدا کیا جو اللہ ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ در در پہ ٹھوکریں نہ کھاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پہلا کام محمد رسول اللہ نے جو انقلابی کیا، لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا کہ در در کی ٹھوکریں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ایسا بنیادی پیغام تھا کہ پوری کائنات کے تڑپتے ہوئے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان کتنا ہو جائیے، پکے کتنا بن جائیے؟ فرما دیا محمد رسول اللہ نے اپنے عمل سے، کردار سے، کہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے دو، تم مسلمان ہو۔ جو بندہ اللہ کو مانتا ہے، محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چھوا چھوت حرام ہے، وہ مسلمان ہے۔ بس یہی اسلام ہے، ہو گیا مکمل اسلام۔ اب یہی تو آ کے ہم مار کھا رہے ہیں۔ یہ دو صفتیں جو نبی نے دی تھی، دو صفتیں کون سی؟ ایک توحید والی اور دوسرا بلال کو برابر بٹھانے والی، اسامہ کو سرداری عطا کرنے والی۔ وہ جہاں بلال حبشی کو بیت اللہ کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، جہاں غلاموں کو چھاتی سے لگایا جاتا ہے، یہ دو کام ہی ہندوستانی مسلمانوں نے ڈھیلے کر دیے۔ اب در در کی ٹھوکریں کھا رہے، جتنی مرضی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جب تک محمد الرسول اللہ کی پہلی دو باتوں پر، کیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کامل ایمان نہیں ہوگا، کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ ابو جہل نے آ کے کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ابو جہل دشمنی کرتا تھا؟ ارے ابو جہل ڈرتا بھی بہت تھا، ڈر گیا، کہنے لگا سونیا اللہ کے نبی مانتا ہوں آپ کو، بیت اللہ کا متولی بھی، کعبے کا سردار بھی، اور کیا کہا؟ کہتا اللہ کو بھی مانتا ہوں آج سے، آپ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن ہم آپ کے اللہ کو مانیں گے، ایک دن کے لیے لات اور عزا کو مان لو۔ سونے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج بھی لا کے رکھ دو گے تو میں اللہ کی توحید کا انکار نہیں کروں۔ یہ اتنا خوبصورت ملک ہے جس نے کہا کہ اپنے مذہب پر چلو، آزادی ہے۔ لوگوں نے آ کے، ابو جہل نے ہمیں کہا کہ نام الگ الگ رکھیں، خدا تو ایک ہی ہے۔ ہم نے کہا ہاں جی، اب جن کے ایمان میں کیڑے پڑ گئے ہوں، جو بچوں کو ڈھول بجانے سے نہ روک سکتے ہوں، اور ایمان کی بات پر ایک غیر مسلم دوست کو اتنا نہ کہتے ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمام مذہبوں کی احترام کرنا ہم پر لازم ہے، لیکن ہم سجدہ صرف ایک اللہ کو کرتے ہیں، جن کی زبان اتنی بھی نہ ہلتی ہو، وہ کس شکل کو لے کر اللہ کے حضور سجدہ روز ہوتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
سونے نبی نے کہا تھا کہ ایمان والا تو وہ ہے جو دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے آؤ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بھئی یہی بنیادی بات آپ کو سمجھانی کہ اسلام دو لفظ ہے۔ کوئی غیر پوچھے دوست اسلام کیا ہے بھائی؟ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دیتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک برتن میں کھانا کھاتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، امیر غریب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، کسی کا دل دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ دنیا سے انسانی غلامی کا خاتمہ اگر کوئی چیز کرتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم